لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی، معززان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے جمعۃ المبارک کے ان قیمتی لمحات میں فائدہ اٹھانے کی غرض سے اللہ کی رضا کے لیے حضور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جمعہ سے قبل دین کی باتیں کچھ کہنے، کچھ سننے کا موقع مل جاتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے کہ وہ رب کائنات مجھے اور آپ کو اس دنیا کے گمبھیر و فتنوں والے معاملات میں محبوب کائنات کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. حضرات علماء کرام اور ہمارے اساتذہ اس بات پر متفقہ طور پہ اظہار کر جاتے ہیں کہ اس وقت فتنوں کا دور ہے، اور فتنے بھی وہ جو منہ کھول کر ہر معاملے میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور در حقیقت اگر دیکھا جائے تو صرف مسلمانوں کے ہی لیے نہیں، بلکہ اس وقت کائنات انسانیت کے لیے نہ جانے کیسے فتنے، نہ جانے کیسے معاملات، اور نہ جانے اس وقت جو میرے اور آپ کے سامنے میڈیا کی طاقت آئی ہوئی ہے، اس میڈیا نے میرے اور آپ کے جہاں ذہنوں کو خراب کیا ہوا ہے، وہاں معاملات دین کے حوالے سے بھی مجھے اور آپ کو انتہائی بھٹکاوے کا سبب بنا ہوا ہے. در حقیقت آج میرے اور آپ کے سامنے تاریخ کے وہ تروڑ مروڑ کر پیش کیے جانے والے معاملات، ان تمام معاملات کو میں اور آپ مصدقہ سمجھ کر
دینی حقائق سے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو دور کیے ہوئے، اور آج کے موجودہ حالات میں، موجودہ معاملات میں، پچھلے دور کے اشخاص کے حوالے سے جس طرح چاہے، جیسے چاہے من گھڑت باتوں کو پیش کر دیا جائے، تروڑ مروڑ کر نہ جانے کسی تاریخ کو گھڑ دیا جائے اور پھر اس کو دین بنا کر پیش کر دیا جائے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل دین پھر یہی ہے۔ آج سے پہلے آپ حضرات نے اپنی زندگیوں میں ایسے حالات اور معاملات نہیں دیکھے ہوں گے جو اس وقت سفید داڑھی والے حضرات بیٹھے ہوئے ہوں گے، سیدھا بیٹھے ہوئے ہوں۔ مذہبی معاملات میں اتنی زیادہ پیچیدگیاں، اتنی زیادہ اختلافی معاملات کبھی نہیں پائے گئے جتنے آج کے موجودہ دور میں، نہ جانے کسی باتیں، نہ جانے کسی معاملات۔ اور آج اگر کسی سے کوئی بات کی جائے اور اس سے جب اس کا ریزن پوچھا جائے کہ تم ان ساری چیزوں کو کیوں سیکھ رہے ہو یا کیوں کر رہے ہو، تو آج لوگوں کی زبان پر عجیب تھیوری آ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نالج کے لیے یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ نالج کے لیے۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، لوگ اپنے بچوں کو دین سکھاتے تھے کہ میرے بچے کی زندگی سنور جائے گی، میرا بچہ دنیاوی بھٹکاوے سے اپنے آپ کو بچا لے گا، میرے بچے کے اندر ایک دینی شعور بیدار ہو جائے گا، میرے بچے کی اصلاح ہو جائے گی، اعمال نیک ہوں گے، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اس کی گفتگو سنت کے مطابق ہوگی، اس کا چلنا پھرنا سنت کے مطابق ہوگا، اس کا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہوگا، وہ معاشرے میں ہمدردانہ معاملات لے کر معاشرے کو جوڑنے کی جدوجہد اور کوشش کرے گا۔ آج ان تمام معاملات کو فراموش کر دیا گیا ہے، آج ان چیزوں کو نہیں سوچا جا رہا۔ آج تو یہ بات سوچی جاتی ہے کہ ہمارے بچے کا فیوچر کس طرح بہتر ہو جائے، ہمارا بچہ فیوچر میں کس طرح اعلیٰ کمائی کے اسباب کا ذریعہ بن سکے۔ آج ان چیزوں کی طرف لوگوں کا دھیان دیا جا رہا ہے۔ آج لوگوں کو دین کے معاملات اصلاحی طور پر نہیں، آج دینی تعلیم اصلاحی طور پر نہیں بلکہ نالج کے حوالے سے کہتے ہیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ دین اور اس دین کے سارے معاملات صرف نالج کے لیے نہیں ہے، انسان کے اعمال کے لیے ہے، انسان کے وجود کی اصلاح کے لیے ہے۔ یاد رکھیے گا، ظاہری جب بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی دوائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ظاہری جب معاملات میں کمزوری آتی ہے، اس کی توانائی کے لیے، اس کی صحت کے لیے آدمی جدوجہد اور کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے وجود کے اندر ایک روح پرورش پا رہی ہے، ایک روح ہے کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو اس غذا کی بھی ضرورت ہے جس کے ذریعے میری اور آپ کی روح توانائی حاصل کر سکے۔ میری اور آپ کی روح کے اندر جو امراض پیدا ہوئے ہیں، جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، ان تمام امراض کے لیے، بیماریوں کے لیے مجھے اور آپ کو اس کی دوا کی بھی ضرورت ہے۔ اب روح کے لیے کیا غذا ہو سکتی ہے اور کیا دوا ہو سکتی ہے، اس پر بھی غور کی جائے۔ حضرات علماء کرام اس بات پر بڑی دقیق نظری کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں روح کی غذا اللہ رب العزت کی طرف سے نیک اعمال ہے۔ روح کی غذا نیک اعمال ہے، اور جتنا آدمی نیک اعمال کرتا ہے روح اتنی پروان چڑھتی چلی جاتی ہے، روح اتنی ہی پرورش پاتی چلی جاتی ہے، روح کے اندر قوت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا یہ قوت جب پیدا ہوگی اور یہ قوت ظاہر ہوگی تو ہمارے کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری روح قوت والی ہوگی؟ فرمایا جب یہ روح قوت والی ہوگی نا تو اچھائی اور برائی والے معاملات میں فرق کرنا شروع کر دے گی۔ جب روح طاقتور ہوگی، کہتے ہیں نا وجود کے اندر امیونٹی سسٹم جب مضبوط ہوگا تو آدمی کوئی بھی ایسی غذا لے گا جو اس کے لیے نقصان دہ تھی وجود کے لیے، لیکن امیونٹی سسٹم مضبوط تھا تو وہ تکلیف دے اور وہ جس کے ریئیکشن پیدا ہونا تھا وہ غذا بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اس کا قوت مدافعت مضبوط ہے، اس کے اندر قوت مدافعت پائی جا رہی ہے۔
قوت مدافعت جس کو امیونٹی سسٹم کہا جاتا ہے، جب وہ مضبوط ہے تو آپ کو سخت سے سخت غذا بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ میرے محترم دوستو، جب روح میری اور آپ کی قوت والی ہے اور میری اور آپ کی روح کے اندر وہ طاقت پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو گناہ کرنے پر بھی مجبور کرے تو اس کے وجود پر کسی قسم کی جو بھی نہ رہے، پھر وہ گناہ والے معاملات کی طرف نہیں پڑے گا، پھر اس کے اندر صرف گناہی والے معاملات نہیں ہوں گے، لیکن جب حق و باطل کے معاملات ہوں گے، جب ایسی کوئی بات آئے گی جو سچی ہوگی اور جھوٹی اس کے سامنے جب بات آئے گی تو یاد رکھیے گا اس کی روح اتنی قوت والی ہوگی کہ وہ خود بخود سچ کا ساتھ دے کر سچ کا دفاع کرے گی اور جھوٹ کو تروڑ مروڑ کر وہ خواہ اپنے آپ کو دور کر لے گا۔ یہ قدرتی بات ہے، فطری بات ہے۔ اصلاحی اعمال جب آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں گے تو اچھی بات اس کے دل پر اثر کرے گی، اور جب اصلاحی اعمال اس کے اندر پیدا نہیں ہوں گے، محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بات کرنے والے ہو اور سننے والا عتبہ اور عتیبہ ہو، ابو لہب ہوگا، ابو جہل ہوگا، لیکن محمد الرسول اللہ کی بات بھی ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ میرے محترم دوستو، کیا محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصدقہ بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین گفتگو کسی کی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت انداز گفتگو، انداز سمجھانے کا، آپ کا انداز بیان، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس روئے زمین پر کسی کا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن باوجود اس کے جب اصلاح اعمال نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ عتیبہ آتا ہے، عتبہ آتا ہے، دونوں بھائی ہیں، ابو لہب کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ابو لہب کہتا ہے محمد ہم تمہاری نبوت کو مان لیں گے، چودھری کا چاند سامنے نظر آ رہا ہے، ہم تمہاری نبوت کو مان لیں گے، لیکن ہمارے سامنے چاند کے دو ٹکڑے کر کر دکھا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر گئے اور فرمایا ایسے صرف دو ٹکڑے نہ ہو کہ ہماری آنکھوں کو نظروں کو دھوکہ ہو جائے، بلکہ ایک ٹکڑا اس سائڈ ہونا چاہیے، ایک ٹکڑا اس سائڈ، شمال اور مشرق میں نظر آنا چاہیے، شمال اور جنوب میں نظر آنا چاہیے، وہاں پر بھی نظر آئے جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا پیش کی، اللہ تو ہی ان کی اصلاح فرما دے اور تو ان کے دلوں پر اس چیز کو بٹھا دے، اور یہ معجزہ جو مجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ تو ان کو معجزہ دکھا دے۔ اللہ رب العزت کے نبی کی دعا کو رد کریں؟ حضور سرور کائنات حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر پر اللہ رب العزت کی طرف سے کائنات کے رسولوں کی رسالت رکھی گئے، جن کو اللہ رب العزت کائنات عالم کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرمائیں اور اللہ رب العزت اس دعا کو رد کرے ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے اشارہ ہوا، میرے محبوب انگلی کا اشارہ کرتی یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک ٹکڑا ادھر ہو جائے گا، دوسرا ٹکڑا ادھر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح انگلی کا اشارہ کیا۔ ابو لہب دیکھ رہا ہے، عتبہ اس کے ساتھ بیٹا بڑا دیکھ رہا ہے، عتیبہ چھوٹا بیٹا دیکھ رہا ہے، وہاں کے بڑے بڑے رئیس کھڑے ہوئے مکہ میں دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہنسی میں مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں واہ محمد کے جادو کو تو دیکھو، ہمارے سامنے اس جادو کی انگلی پھیر کر محمد نے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا ہمارے کو، یہ تو ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لیں گے، ہمارے سامنے 2 دن کے بعد قافلہ آ رہا ہے فلاں فلاں مقام سے، ہم ان قافلے والوں سے پوچھیں گے۔ دوستو دیہات میں آپ نے دیکھا ہے جب چودھری کا چاند ہو، اندھیرا ہو، لائٹ بجلی نہ ہو تو آدمی کی خود بخود فطری طور پر نظر آسمان کی طرف ہی جاتی ہے، ستارے بھی چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، چاند بھی خوبصورت روشن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور دیہات میں آدمی جب جاتا ہے تو آدمی کی فطری طور پر نظر آسمان کی طرف زیادہ جاتی ہے رات کے وقت۔ اب جب 2 دن کے بعد قافلہ آیا تو ابو لہب اور اس کے جتنے بھی چہیتے تھے
اس کے جتنے بھی کارندے تھے انہوں نے صاحب ان لوگوں کو روک لیا اور انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے تم نے رات کے وقت کوئی عجیب چیز دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا عجیب چیز کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے مقام پر یہ بات دیکھی تھی کہ رات کے فلاں حصے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ٹکڑا وہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا تھا، ایک ٹکڑا وہاں پر دکھائی دے رہا تھا۔ تو وہ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ نہیں کیا ہو گیا، کہنے لگے ضرور محمد کا جادو ان کے اوپر نہیں چلتا۔ میرے دوستوں، جب بات تسلیم نہیں کرنی تو لاکھوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں، دلوں پر مہر ہے تو نہیں سمجھیں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بات سمجھائی بھی نہ جائے، بات کو کسی طرح کھول کر پیش بھی نہ کیا جائے، صرف اتنا کہا جائے کہ کیا تم یقین کرو گے میرے کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے؟ تو اسی وقت وہ کہتے ہیں حضور ہاتھ آگے کیجئے، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آپ کی نبوت کی تسلیم کے لیے اپنے آپ کو گواہ بنا کر پیش کرتا ہوں۔ جو لوگ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بنتے ہیں ان کو پھر دین کی بات ابھی کہیں پوری کہیں نہیں گئی ہے اور ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور جو لوگ اللہ کے پسندیدہ نہیں، لاکھوں کے سامنے قرآن مجید کو کھول کر سنا دیا جائے، لاکھوں کے سامنے صداقت کو پیش کر دیا جائے، لاکھوں کے سامنے حضور رسالت عام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا دی جائے، میرے دوستو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال اور بھی محبوب کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات نکلے وہ بات ہمیشہ مصدقہ ہوگی، اس بات میں کسی قسم کا کوئی مبالغہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت سے کوئی بات نہیں کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہیں، اور انہی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کیا فرما رہے ہیں کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی چاہت سے مجھے اور آپ کو دین ملا، اللہ کی چاہت سے میرے اور آپ کے سامنے دین کی بات آ رہی ہے۔ مَن یُرِدِ اللَّهُ، جس کے لیے اللہ ارادہ کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ ارادہ کرتے ہیں، کس بات کا؟ خیرًا، بھلائی، جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ سن لے سر، غور سے سن لے، اللہ رب العزت جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت اس کو دین کے معاملات میں سمجھ عطا فرما دیتے ہیں، دین والوں کے ساتھ تعلق جوڑ دیتے ہیں، دین کی بات سمجھانے والے ان کو دین کھول کھول کر پیش کرتے ہیں، اور دین کی بات سمجھانے والے جب ان کو دین سمجھاتے ہیں تو ان کے دل پر اللہ رب العزت کی طرف سے نورانیت برستی جاتی ہے۔ میرے دوستوں، تو پتہ یہ چلا کہ دین کے معاملات میں ناراض نہ ہوئیے گا۔ کتنے لوگ ہیں دین کی باتیں سن رہے ہوئے، کتنے لوگوں کو دین کی بات اثر انداز ہو رہی ہوگی، چند لوگوں کو دین کی باتیں سب کے سامنے کہی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، اللہ پاک اپنی مغفرت فرمائے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن لوگ آ کر دین کی باتیں سنتے، اس وقت چٹائی کی ٹوپی آتی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا مسجد میں چٹائی کی ٹوپیاں آتی ہیں، اور لوگوں کو ہفتہ پورے ہفتے مسجد میں نہیں جاتے تھے، جمعے کے لیے بڑا رش ہوتا تھا، تو کہا کرتے تھے یار لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، جمعے کی نماز میں ماشاءاللہ آتے ہیں، بڑے زور و شور کے ساتھ تقریر بھی سنتے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب مسجد سے جاتے پورا ہفتہ نظر نہیں آتے۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے لوگ جب مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں تو اپنی ٹوپیاں بھی اتار کے مسجد میں وہ ڈبہ رکھا ہوتا ہے تو اس ڈبے میں ڈال دیا کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے لوگ ٹوپیاں اتارتے ہیں اور جو باتیں سنی کہتے ہیں وہ باتیں بھی اس ٹوپی کے ساتھ اندر ہی رہتے ہیں، باہر نہ نکلے بات، کیونکہ باہر نکلیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔ اور پھر آگے کہا کرتے تھے اس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکالتے تھے، دونوں کان کھلنے ہیں مسلمانوں کے۔ تو میرے دوستوں، آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہاں آج ہم لوگوں کو بھی دین کی باتیں تو سب سن رہے ہیں لیکن دل پر اثر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور پھر لوگ الٹا اس کے کیا کہتے ہیں، حضرت آج کل مولویوں کی باتوں میں تاثیر نہیں ہے، یہی کہتے ہیں حضرت آج کل ممبر پہ بیٹھنے والے چیختے بڑا چیخ کر باتیں کرتے ہیں، ان کو ممبر مل جائے تو بس چیخنے کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، کوئی اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا انداز کسی کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کی زندگی میں
مکہ والوں کو جو آپ کے عزیز و قریب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ہم اثر ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ وقت گزارا، 40 سال کا عرصہ گزارا، آپ کی جوانی دیکھی، آپ کی جوانی کے معاملات دیکھے، آپ کے حسن و خوبصورتی سے وہ لوگ واقف ہیں۔ خانہ کعبہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کا جب وقت آیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس پر حجر اسود لگانے کی باری آئی تو کئی دن تک حجر اسود کو اس کے اپنے مقام پر نصب نہیں کیا گیا۔ کہنے لگے اس کو فلاں بڑا مالدار آدمی ہے، فلاں رئیس ہے، وہ کرے گا، فلاں رئیس کرے گا، سب کے لیے اختلاف ہوگا۔ کہ لے اچھا ٹھیک ہے اختلاف ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ اگلے دن صبح کے ٹائم سورج نکلنے سے پہلے یا سورج کے بعد اسی طرح کوئی بات ہے، اس مقام سے فلاں مقام سے جو شخص پہلے داخل ہوگا اس شخص کو اس مکہ کیا نام ہے حجر اسود کو اس کے مقام پر نصب کرنے کی اجازت دیں گے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ محمد تشریف لا رہے ہیں۔ ابھی نبوت آپ کو نہیں ملی ہے دوستوں، محمد تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر خوش ہو گئے، مسکرانے لگے، کہنے لگے یار مکہ میں اس سے زیادہ کوئی شریف النفس نوجوان ہے ہی نہیں، مکہ میں اس سے زیادہ دیانت دار امانت دار کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل میں نبوت ملے گی، خوبصورتی، صحت، تندرستی، توانائی، آپ کی بردباری، آپ کے اندر جو علم نظر آتا تھا وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں نظر آتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی بات کریں اور نبوت کی بات کرنے کے لیے مکہ والوں کو اپنی نبوت کا پیغام سنائیں، آپ علیہ السلام کے سامنے سب سے پہلے اپنے کردار کے بارے میں پوچھیں، سب سے پہلے اپنی حیثیت اور شخصیت کے بارے میں پوچھیں۔ مکہ کے لوگوں تم سب آج کھڑے ہوئے ہو، تم سب میرے سے واقف ہو، تم میری زندگی سے باخبر ہو، تم مجھے جانتے ہو میں تمہارے سامنے کس طرح رہتا ہوں، تم میرے کردار کی بھی گواہی دیتے ہو، تم میری گفتگو کی بھی گواہی دیتے ہو، تم میرے اخلاق کی بھی گواہی دیتے ہو، تم میری چلت پھرت کو بھی جانتے ہو، میں نے مکہ میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم سب میرے بارے میں جانتے ہو۔ میں تمہارے سامنے اگر تم سے یہ بات کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے تو کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے؟ میرے دوستو، وہی عتبہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پتھر مارا تھا، وہی عتبہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا، وہی عتبہ سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک عتبہ وہ تھا جو آپ کا چچا تھا، بعض روایات میں آتا ہے ابو لہب بھی آپ کے چچاؤں میں شامل تھا، بعض روایات میں آتا ہے عتبہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ میرے دوستو، وہ عتبہ کھڑا ہوتا ہے، وہ عتبہ کے ساتھ کئی مکہ کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد خدا کی قسم ہم تمہارے کو اس طرح سچا سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے سامنے اس سورج کی روشنی واضح ہے، اس سورج کی روشنی کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن تمہارے سامنے جب کوئی تم بات پیش کرو، دنیا کے کوئی لوگ بات کریں، ہم اس کا انکار کر دیں گے، اس کو جھوٹا کہہ دیں گے، لیکن جب تم جیسا نوجوان، تم جیسا سچا، صداقت، امانت، دیانت کا پیکر ہو، وہ شخص بات کرے تو خدا کی قسم ہم اس بات کو ایسے یقین کریں گے جسے سورج کی روشنی پر یقین رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم سب کے سب مل کر کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ تو اسی وقت وہی عتبہ جو اس بات کی گواہی دیتا ہے وہی صاف کہہ دیتا ہے محمد کیا تم نے ہمارے کسی کی اس بات کی نہیں آمدہ کیا؟ فرمایا میرے پاس اور ہے کیا؟ میرے پاس کوئی سرمایہ تو نہیں کہ تمہارے کو تقسیم کرتا پھر، میرے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ تمہارے کو بانٹتا پھر، میں تو تمہارے کو اللہ کے دین کی توحید کی دعوت سناؤں گا، اللہ کے دین کی دعوت سناؤں گا، پیغام سناؤں گا، اللہ کے دین کی طرف بلاؤں گا۔ لیکن میرے دوستوں کوئی تصدیق نہیں کرتا۔ آج وقت آ گیا، رجب المرجب کا مہینہ ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے کی بات ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 12 سال کا عرصہ گزر گیا، 12 سال کا عرصہ، 13 سال کے عرصے میں جو مکی زندگی ہے، اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے 80-84 افراد بنتے ہیں۔ آج 12 سال گزر گئے تو لازم بات ہے کچھ کم ہو گئے، ایسا ہی ہے نا؟ 1 سال ابھی ہجرت میں باقی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ ہجرت کریں گے نہیں کریں گے، اللہ کا حکم آتا ہے تو ہجرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحن کعبہ میں استراحت فرما رہے تھے،
کیا فرما رہے تھے؟ استراحت. استراحت کہتے ہیں آرام کرنا، سونا. آدمی تھکا ہوا ہے تو چل تھوڑا سا لیٹ جاؤں. وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے شمالی طرف ام ہانی کا گھر تھا. ام ہانی جو آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی، ان کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اچانک جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے آپ کا زمینی سفر بیت المقدس کی طرف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا سفر کے لیے. بیت المقدس کی سیر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ اول بیت المقدس کا نظارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جس کو کہا جاتا ہے، اس کا جو واقعہ ہے، اس واقعے میں یہ بات لکھا ہوا ہے. اس واقعے کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں اگرچہ اس کو زیادہ کوئی اتنا اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن یاد رکھیے کہ اس کا تعلق میرے اور آپ کے ایمان کے ساتھ ہے. معراج کا تعلق، معراج کو تسلیم کرنا، معراج کو ماننا میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا بیت المقدس کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یہ زمینی سفر ہے، اور زمینی سفر بیت المقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طیبہ مقام پر لے کر جایا گیا. 3 مقامات پر لے جایا گیا اور تینوں مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھوائی گئی. طیبہ پر لے جایا گیا جو مدینہ بنا، مدینہ النبی بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طور سینہ پر لے جایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اللحم کہتے ہیں، ادھر لے جایا گیا. یہ تمام مقامات پر لے جانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس پر لے جایا گیا تھا. اور بیت المقدس پر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے تمام انبیاء کو آپ نے باجماعت نماز پڑھائی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی سفر ختم ہوتا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی کو لے کے جا رہے ہیں براق پر، اور وہ براق کس سرعت رفتاری کے ساتھ سفر کرا رہا ہے. اس سرعت رفتاری کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی قسم کا خوف، نہ کسی قسم کی کوئی ہچکولے، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف. ایسا بہترین سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی دھڑکنیں بھی تیز نہیں ہو رہی. جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر جاتے ہیں. بھی مختلف روایات میں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانی دنیا پر لے جایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی جاتی ہے. آپ علیہ السلام حلم یا محمد السلام علیکہ یا عباد اللہ یا عبداللہ کہہ کر آپ کا استقبال کرتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام سے جب محبوب کائنات پوچھتے ہیں کہ یہ بزرگوار کون ہے تو آپ کو جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ آپ کے یہ اور انسانیت کے یہ باپ حضرت آدم علیہ السلام. ملاقات ہوتی ہے. ملاقات کے بعد دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں. دوسرے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے. حلم یا محمد السلام علیکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایات میں آتا ہے 2 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ دوسرے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. یہ دونوں روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استقبال ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے. پوچھتے ہیں کون تو جبریل علیہ السلام بتاتے ہیں یہ آپ کے بھائی عیسیٰ ہے، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام. تیسرے آسمان پر جاتے ہیں. تیسرے آسمان پر جاتے ہیں تو حضرت ایک بزرگ شخصیت اعلیٰ جبہ پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں. حلم یا محمد یا عباد الصالحین کہہ کر آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہیں. آپ علیہ السلام جبریل سے پوچھتے ہیں یہ کون تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کے برگزیدہ نبی آپ کے بھائی حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام.
میرے دوستوں سفر آگے بڑھتا ہے. آپ علیہ السلام کا سفر چوتھے آسمان پر ہوتا ہے. چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انتہائی بزرگ شخصیت، ہاتھ میں ان کی عصا ہوتی ہے. وہ بزرگ شخصیت کے ہاتھ میں ایک تسبیح کے دانوں کی بڑی سی لڑی دار ایک تسبیح ہوتی ہے. آپ علیہ السلام کو دیکھ کر رکتے ہیں. جبریل سے پوچھتے ہیں کون؟ فرمایا یہ داؤد علیہ السلام ہے. یہ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام سے مصافحہ ہونے کے بعد 5ویں آسمان پر جاتے ہیں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے ہیں. آپ کے گلے میں بھی ہار ہوتے ہیں موتیوں کے. بادشاہ وقت ہے. آپ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں. محبوب کائنات کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں کون؟ بتاتے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. چھٹے آسمان پر جاتے ہیں. چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت سیدنا، بعض روایات میں جس طرح دوسرے آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ گئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استقبال کرتے ہیں. ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. جبریل بتاتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو شریعت عطا کی گئی. 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک گھنی داڑھی والے جن کی داڑھی پر چند سفید بال نظر آ رہے ہیں، ایک انتہائی پروقار، ایک انتہائی خوبصورت شخصیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کر ان کو مسکراتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون؟ تو جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ آپ کی جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. یہ 7ویں آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ہو رہی ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ اپنے محبوب کو ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں. ہم اپنے محبوب کو ایسی آیات اور ایسی نشانیوں سے باخبر کرا دیں جو دنیا میں پہلے کسی کو نہ کرائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 7ویں آسمان کے بعد دنیا کے ایک انتہا پر لے جایا جاتا ہے، اس انتہا پر سدرۃ المنتہا جو ایک بیری کا درخت ہوتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اس مقام پر پہنچتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں حضور میرا مقام بس یہیں تک ہے، اب آپ کو آگے بھی بلایا گیا ہے. دستک دی جاتی ہے، آگے کے دروازے کھل جاتے ہیں. جبریل علیہ السلام فرماتے محبوب کائنات اب میرا مقام یہیں تک، آپ جانے آپ کا رب جانے، میں یہیں پر کافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت اپنی آیات اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنا عکس نہیں اپنا ظاہری طور پر سب کچھ دکھایا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی عبدیت سے کراس کیا اور نہ ان کی نظریں کسی کجروی کا شکار ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بردباری اور تحمل کے ساتھ اللہ رب العزت کے اس تجلی کا دیدار کیا. اللہ رب العزت سے کوئی قدم آگے نہیں مانگا. اللہ رب العزت نے وہاں محمد رسول اللہ کو 3 چیزیں عطا کر دی اور وہ 3 چیزیں عطا ہونے کے بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات اللہ نے اپنی طرف سے کہی اور وہ بات اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی جب امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ مانگو آج مجھ سے کیا مانگتی. امی عائشہ فرماتی ہیں آج آپ کا مجھے چہرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ آج آپ کے معاملات میں خوشی کا اظہار زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں عائشہ مانگو جو مانگنا ہے. کہتی ہیں اجازت ہو تو کسی سے پوچھ لو. فرمایا جاؤ اپنے ابا سے پوچھ لو. اپنے ابا سے پوچھ کے آتی ہیں کہ حضور آج مزاجن تھوڑے سے خوش ہوئے ہیں اور انہوں نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگو. تمہیں کیا مانگو؟ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے پوچھا جاؤ ابا سے حضور سے پوچھنا کہ میرے ابا بتا رہے ہیں کہ آپ کی اور اللہ کے درمیان میں جو ایک بات ہوئی تھی جس کا آپ نے اظہار نہیں کیا وہ کون سی ایسی بات تھی، اس بات کو بتا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بی بی عائشہ آئیں اور انہوں نے فرمایا اس طرح بات ہے تو حضور نے فرمایا واہ عائشہ واہ. ابو بکر نے پوچھوایا بھی تو کیا پوچھوایا. تو دوستو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا اور وہ کیا تھا کہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دینا. بندہ مومن
جب ٹوٹے دلوں کو آپس میں جوڑے گا, جب حسن اخلاق کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی والے معاملات کرے گا, تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں ضامن ہوں اس کا, میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت عطا کروں. میرے دوستوں, ابو بکر کو جب یہ بات پتہ چلی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. امی عائشہ نے فرمایا کہ ابا اتنی پیاری بات بتائی, آپ رو کیوں رہے؟ فرمایا میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جن لوگوں کو ضمانت جنت کی دی گئی ہے ان لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو مومن کسی مومن کی دلجوئی کرے گا, کسی مومن کے ساتھ حسن اخلاق والا برتاؤ کرے گا, ٹوٹے دلوں کو جوڑے گا, تو اللہ رب العزت خود ضمانت دیتا ہے کہ اس کو ہم جنت عطا کریں گے. میں روز اس بات پہ رہوں, اگر کسی مومن سے کسی دوسرے مومن کا دل ٹوٹ جائے, دل آزاری ہو جائے, تکلیف پہنچ جائے, تو اس کا حشر کیا ہو؟ میرے دوستوں, ہمیں ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے. بہرحال میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا 3 چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے حضور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا ہوئی. اللہ رب العزت کی توفیق سے دعا کریں کہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ کو آپ کے سامنے ان 3 چیزوں کو بھی پیش کروں, اور اللہ رب العزت کی طرف سے شعبان المعظم جو عظمت والا مہینہ داخل ہونے والا ہے, اللہ رب العزت اس کے بھی استقبال کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان کی تیاری میں بھی ہمیں کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنا دے, مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں اور خود کی طرف سے دعا کریں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چندہ دے کے جان چھڑا لیں, تو میرے دوستوں یہ بھی